ناظرین، معاملات انتہائی سنگین شکل اختیار کر گئے ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے افواج پاکستان کا غصہ تاحال ٹھنڈا نہیں ہوا۔ افسروں کے افسر نوکری سے فارغ کر دیے گئے ہیں اور ایسی سخت کارروائی کی جا رہی ہے کہ کبھی تاریخ پاکستان میں نہ ہوئی ہوگی۔ ایک بھی ملوث شخص کو نہیں بخشا جا رہا، سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا رہا ہے۔ DGISPR کی گزشتہ روز کانفرنس نے کئی سوالوں کے مفصل جواب دے دیے اور وہ سب کچھ بتا دیا جو آج تک کسی DG نے نہیں کہا تھا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو DGISPR کی پریس کانفرنس کے متعلق بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو افواج پاکستان کی اگلی کارروائیوں سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، پیر کو DGISPR میجر جنرل احمد شریف اہم ترین پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا کہ سانحہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا ضروری ہے، ورنہ کل کوئی بھی گروہ یہی عمل دہرا سکتا ہے۔ اس پریس کانفرنس کی سب سے اہم ترین حصہ فوجیوں کو نوکری سے فارغ کرنے والا تھا۔ یہاں عوام کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ افواج پاکستان اگر اپنے ہی لوگوں کو نوکری سے فارغ کر رہی ہے تو یہ سانحہ باقی تمام ملوث افراد کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ثابت ہوگی۔ کل کی پریس کانفرنس میں فوج کے ترجمان نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا، سانحہ 9 مئی کی پاداش میں 3 فوجی افسران کو نوکری سے برخاست کیا جا چکا ہے۔ 3 میجر جنرلز، 7 بریگیڈیئرز سمیت 15 افسران کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جا چکی ہے۔ فوجی افسران کے خلاف یہ کارروائیاں اور ان کی تشہیر ملک کے مقبول لیڈر اور ان کے ہم نماؤں کے لیے واضح پیغام ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث ہونے والوں سمیت منصوبہ ساز بھی بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ اس سے قبل کبھی بھی فوج نے ایسی خبروں کی تشہیر کبھی نہیں کی تھی۔ فوج میں جب کسی کو برخاست کیا جاتا ہے یا کوئی سزا دی جاتی ہے، اس حوالے سے نہ کوئی پریس ریلیز آتی ہے اور نہ کوئی خبر چلائی جاتی ہے، لیکن اس بار اس کے بالکل برعکس کیا گیا اور واضح طور پر میڈیا کو نوکری سے فارغ کرنے والے فوجی افسروں کے متعلق بتایا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ پاک فوج کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ یہ تمام افسران 9 مئی کو GHQ جناح ہاؤس کی سیکیورٹی اور تقدس برقرار رکھنے میں ناکام رہے تھے، اس بنیاد پر ان کو فارغ کیا گیا۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں آرمی ایکٹ کے خلاف کارروائی تو چل رہی ہے، لیکن DG صاحب نے کل پریس کانفرنس میں ہی بتا دیا کہ اس وقت ملک بھر میں 17 فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں جو پہلے سے موجود ہیں۔ ان میں 102 شرپسندوں کے کیسز سول کورٹس نے ثبوت اور قانون کے مطابق ملٹری کورٹس میں منتقل کیے ہیں۔ ان تمام ملزمان کو مکمل قانونی حقوق حاصل ہیں۔ ملزمان پرائیویٹ وکیل کرنے کے ساتھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فیصلے کے خلاف اپیل بھی کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت سینکڑوں کیسز نمٹائے جا چکے ہیں۔ ان تمام حقائق کی موجودگی میں اگر کوئی جھوٹا بیانیہ بنائے تو بنا سکتا ہے، مگر حقائق کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ لوگوں کو فوج کے خلاف اکسایا گیا، جھوٹ اور مبالغہ آرائی پر مبنی پروپیگنڈا کیا گیا، جس کے شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افواج پاکستان میں سانحہ 9 مئی پر نہایت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ دوستو، DGISPR نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جہاں فوج نے اپنے حاضر سروس افسران کے خلاف کارروائی کی ہے، وہیں الزامات کی بنیاد پر ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کے داماد، ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی اہلیہ اور ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل کی اہلیہ اور داماد احتساب کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ دوران پریس کانفرنس DGISPR سے سوال ہوا، ملک کی مقبول جماعت وابستہ رہنما رہائی کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں، پارٹی سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے سانحہ 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے۔ اس عمل کے بعد عوام میں یہ تاثر بڑھ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر یہ سب ہو رہا ہے۔ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کے جواب میں میجر جنرل احمد شریف نے مختصر الفاظ میں مکمل پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سیاسی لیڈر پارٹی چھوڑے یا نہ چھوڑے، یہ اس کا ذاتی فیل ہے اور اس کا سانحہ 9 مئی کی تحقیقات پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ افواج پاکستان آئے روز شہداء کے جنازے اٹھا رہی ہے اور شہداء کے خاندان ہم سے کھڑے ہو کر سوال کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے سانحہ 9 مئی کی منصوبہ بندی کی وہ قانون کے کٹہرے میں کب لائے جائیں گے؟ اب تک کی تحقیقات میں بہت سے شواہد مل چکے ہیں۔ جو کام دشمن 76 برس میں نہ کر سکا وہ ان عناصر نے 9 مئی کو کر دکھایا۔ کسی بھی ملک کی مضبوطی کی بنیاد فوج، حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے۔ دشمن نے ہمیشہ کوشش کی کہ پاک فوج اور عوام کے درمیان خلیج ڈالی جائے، مگر اسے ہمیشہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ عوام کو کسی بھی صورت اپنی افواج سے جدا نہیں کیا جا سکتا اور اس کی گواہی شہداء کی قبریں بھی دیتی ہیں جو ملک بھر میں موجود ہیں۔ ان ناقابل تردید شواہد کے باوجود گزشتہ 1 برس میں اپنے اقتدار کی خاطر عوام کو بغاوت پر اکسایا گیا۔ دوستو، اس موقع پر ترجمان پاک فوج نے واضح کیا کہ افواج پاکستان کی قیادت میں مکمل ہم آہنگی ہے، فوج مکمل متفق
क्विक और क्लियर है कि सानिया 9 मई को कभी नहीं भुलाया जाएगा और न शरपसंदों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। तमाम मुल्ज़मान को आईन पाकिस्तान के तहत सजा दी जाएगी। मुल्ज़मान को सजाएं देने के अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में रुकावटें डालने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। फौजी तर्जमान ने यह भी बताया, सानिया 9 मई के वाक़यात की 2 आधा सतही इंक्वायरियां की गई, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि जो जिम्मेदारान आर्मी तंसीबात की हिफाजत नहीं कर सके उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अफवाज पाकिस्तान पुरअज़्म है कि अवाम के तामन से हम चैलेंज पर काबू पा लेंगे और वतन अजीज को मुस्तहकम और दायमी अमन का गहवारा बनाएंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि सानिया 9 मई फौज और एजेंसियों ने किया, ये उनकी ज़हनी सोच की अक्कासी है, मगर सीसीटीवी फुटेज, तस्वीर और मुलव्विस अफराद के बयानात से वाज़ेह होता है कि एक मंसूबे के तहत फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया, जिसकी ज़हन साजी पहले की जा चुकी थी। एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में फौजी तंसीबात पर हमला कराया गया। मेरा सवाल है, क्या फौज ने खुद एजेंट्स के जरिए अपने शोहदा की अलामतों को जलाया? मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना था कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का बयानिया रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बनाया जाता है और उसकी आवाज हमेशा बाहर से ही उठती है। सोशल मीडिया पर बैठकर गलत बयानात चलाए जाते हैं ताकि लोगों में आम तासुर फैले कि रियासत पाकिस्तान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। इसके अलावा पोशीदा रवाबत की बुनियाद पर बाहर से लोगों से बयानात दिलवाए जाते हैं। जिन ममालिक में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, वहाँ पर अगर कोई ऐसी हरकत की जाए तो बताएं कि ऐसे बुलवाइयों के साथ क्या किया जाएगा। 9 मई का वाक़या अचानक नहीं हुआ। कोई ये तवक्को नहीं करता कि कोई सियासी पार्टी अपने ही मुल्क में अपनी ही फौज पर हमला आवर हो जाएगी। अगर हम 9 मई को फौरी रद्द-ए-अमल देते तो उनकी साजिश कामयाब हो जानी थी। हकीकत ये है कि पाक फौज का हर अफसर और हर जवान, चाहे वो किसी भी इलाके से ताल्लुक रखता हो, उसकी अव्वलीन और आखिरी तरजीह रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान है। इसमें किसी को इब्हाम नहीं होना चाहिए। नाजरीन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी नोयत की एक अहम और कुछ लोगों के लिए इंतहाई खतरनाक थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फौज 9 मई वाक़यात जो कभी नहीं भूलना चाहती और हर उस मुलव्वस फर्द को सजा दिलवाना चाहती है जो मामूली सतह पर भी उसमें मुलव्वस था। जब फौज अपने ही लोगों के खिलाफ इस कदर सख्त कार्रवाई कर सकती है तो सिविलियंस के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयाँ भी की जा सकती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो आने तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।